بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلافات، بغض و عناد، حسد و کینہ، مسلکی اعتبار سے، مشربی اعتبار سے، کام کاج کے اعتبار سے، علاقائی اور زبانی اعتبار سے مختلف ہونا یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں انسان کے ضمیر اور خمیر میں ہی رب نے نفرت، بغض و عناد اور جلسی رکھی ہے۔ لیکن انسان ان اختلافات کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دے؟ انسان ان اختلافوں کی بنا پہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کتنا متاثر کرے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں ایک اصول دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی جماعت کی نفرت، کسی قوم، کسی فرد کی نفرت مجھے اس شخص پر ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے، مجھے اس شخص پر، اس جماعت پر انصاف سے کام لینے سے باز نہ رکھے۔ بھلے میں نے کسی جماعت سے، کسی شخص سے کتنی ہی ستم ظریفی سہی ہو، کتنے ہی حالات آئے ہوں، اس کے باوجود مجھے اعتدال کے اور انصاف کے دامن کو کبھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اختلافات ضرور انسانی زندگی کا حصہ ہیں، گلہائے رنگا رنگ سے ہیں زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ لیکن انسان اس اختلاف سے فائدے کے بجائے زیادہ تر نقصان میں ہی رہا ہے۔ آج کل ایک جو اختلاف تبلیغی جماعت کا ہے، یوں انسان بہت سارے اختلافوں میں یوں بھی بٹا ہوا تھا، ایک نیا اختلاف یہ بھی ہوا، اس نے امت کو اور زیادہ جوڑ کے بجائے توڑ دیا۔ جس جماعت کا کام امت کو رب سے جوڑنے کا تھا، عوام کو علماء سے جوڑنے کا تھا، محلے والوں کو مسجد سے جوڑنے کا تھا، لیکن اس اختلاف کی بنا پہ اس کام کاج پر کتنا اثر ہوا ہے اور فائدے کے بجائے نقصان ہوا ہے یا فائدہ، یہ قابل غور ہے۔ دیگر جگہوں کی صورتحال کیا ہے؟ اس اختلاف سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اور اس اختلاف میں کون صحیح کون غلط؟ میں دیگر جگہوں کی قطعاً بات نہیں کرتا، دیگر جگہوں کے حالات اور تقاضوں سے بھی میں واقف نہیں ہوں۔ وہاں کے علماء اور وہاں کے تبلیغی حضرات آپس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہو یا جس نہج پہ ہوں وہ لوگ بہتر جانیں۔ لیکن میں اپنے علاقے کی بات کروں، علاقے گریز دلیل کی، چونکہ یہ علاقہ ایک تو دیہات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی یوں بھی بہت کم ہے، بڑی مشکل سے 30,000 اس کی آبادی ہے۔ ان 30,000 میں ووٹر لسٹ کے حساب سے 13,000 یا 13,500 بالغین ہیں۔ ان بالغوں میں آپ مردوں کو الگ کریں، عورتوں کو الگ کریں، اگر ہم نصفہ نصف کریں تو بڑی مشکل سے 6,500 یا 7,000 مرد ہیں۔ ان 7,000 میں کتنے لوگ ہیں جو تبلیغ سے مستقل طور جڑے ہوئے ہیں؟ تو بڑی مشکل سے اگر دیکھا جائے تو 100 آدمی بمشکل ملیں گے، اور ان 100 کو اگر ہم تقسیم کریں ہر گاؤں ہر محلے پر، تو ہر گاؤں کے حصے میں بڑی مشکل سے 2 سے 3 آدمی آ سکتے ہیں۔ ایسے حال میں وہاں اگر اس اختلاف کو رکھا جائے اور اس اختلاف کے پیش نظر دڑ بندی کر دی جائے تو نقصان کتنا ہوگا اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ غور کریں، پہل جب ہم وہاں جاتے اور کسی شخص سے پوچھتے آپ نماز کو کیوں نہیں آئے، اس کا جواب ایک معقول جواب ہوتا، ایک قدرتی جواب ہوتا کہ جی مسجد میں تو آنا تھا، تبلیغی جماعت والوں نے بڑی محنت کی، میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن کام کاج میں لگا ہوا ہوں، گھاس کٹائی میں، کھیتی باڑی میں، تو فرصت نہیں ملی، اب موقع نہیں ملا۔ ابھی تک یہ بہانہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب 1-2 سال سے دیکھ رہا ہوں جب پوچھا جاتا ہے آپ کیوں نہیں آئے نماز کو، مسجد کیوں نہیں آ رہے ہو، تو اب یہ جواب کے بجائے، حالانکہ حقیقت میں نفس الامر میں معاملہ یہی ہے کہ وہ کھیتی باڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ جنگل گھاس کٹائی فلاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اب وہ یہ جواب دینے کے بجائے اب یہ جواب دیتا ہے کہ جی نہیں، ہم یہاں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ یہاں یہ جماعت ہے، وہاں وہ جماعت ہے،
یہاں تبلیغی حضرات نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ چیز دل سے غور کرنے کے قابل ہے کہ جو آدمی پہلے بھی مسجد سے نہیں جڑا ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ میری ذات کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، ابھی تک وہ مجھے سبب نہیں مانتا تھا مسجد سے دوری کا، بلکہ قدرتی چیزوں کو ہی مانتا، اپنی ذاتی مصروفیات کو ہی مانتا، لیکن اب وہ ذاتی مصروفیات کے بجائے میری ذات اور میرے کام کاج کو وجہ بنا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر یہی وجہ رب کے سامنے بتلا دی جائے تو ہم غور کریں کہ ہم کہیں مجرم تو نہیں بنیں گے کہ اب ہم سبب بن رہے ہیں دوری کا، حالانکہ سبب ہیں کچھ اور، لیکن ایک سبب اب ظاہری اعتبار سے میں بن رہا، تو اس پہ بھی غور کیا جائے۔ اور وہیں میں نے دیکھا وہاں کے لوگ یا وہاں کے تبلیغی حضرات جب بھی اس مرتبہ جانا ہوا تو فوراً کہہ دیتے جی علماء نے اختلاف پیدا کیا، علماء نے یہاں دڑبندیاں کر دی، لیکن آپ غور کریں علماء تو فیلڈ میں نہیں، یہ کام کاج آپ کا تھا، علماء کا کام اپنا الگ ہے، میں خود ادارے میں ہوں، میں اس کام کاج سے وابستہ نہیں ہوں، علماء کا کام آپ کا صرف سرپرستی اور رہنمائی کرنا تھا، کام کاج اور اس میدان میں آپ تھے، اپنا میدان آپ نے تبدیل کیا، کام کاج آپ نے تبدیل کیا، ذمہ دار اور نگرانیاں آپ نے تبدیل کی، جگہ آپ نے بدل دی۔ تو ایک آدمی عملی طور مختلف ہو جائے، عملی طور تبدیلیاں کرے، اگر وہ مجرم نہیں تو جو شخص پوچھے کہ یہ تبدیلی کیوں، تو پوچھنے والا کیوں کر مجرم؟ علماء نے تو صرف ان تبدیلیوں کو بتلا دیا کہ آپ نے یہ تبدیلیاں کیوں کی ہیں، پوچھا تو تبدیلیاں پوچھنے پر وہ مجرم کیوں اگر آپ لوگ تبدیلی کرنے پر مجرم نہیں، آپ لوگ اگر بٹنے پر مجرم نہیں تو علماء پوچھنے پر کیوں کر مجرم ہوئے؟ لہذا آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسے میں نے شروع قرآن کریم کی آیت بتلا دی، عداوتیں، نفرتیں، اختلاف اپنی جگہ رکھیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو دل میں جھانک کے بتلا دیں کہ کیا واقعتاً تبدیلیاں آپ نے کی، کیا واقعتاً آپ مختلف ہوئے یا نہیں۔ علماء نے تو صرف پوچھا آپ سے کہ آپ بٹے کیوں، آپ مختلف کیوں ہوئے، تو آپ اپنے اس کو اختلاف کو علماء پہ ڈالنے کے بجائے خود اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، خود اس سے غور کریں اور اپنے اوپر لے لیں۔ وہیں جیسا میں نے شروع میں بتلا دیا کہ وہاں کی آبادی بہت کم ہے، اب وہاں ایسے بھی قرآن کریم کا دیہات کے سلسلے میں ایک تبصرہ ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ جو لوگ دیہاتی ہوتے ہیں قرآن کریم نے کہہ دیا اشد کفرا، بڑے ہی ناشکرے ہوتے ہیں، ونفاقا، ان لوگوں میں نفاق اور اختلاف اور آپسی دوریاں یوں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور یہ قال اللہ قال رسول کو جاننے کے باوجود، شرعی احکام کو جاننے کے باوجود ان سے دور انجان بننا، یہ دیہاتیوں کی قرآن کریم نے ایک زندگی بتلائی ہے۔ تو جب دیہاتیوں کی زندگی قرآن کریم نے اختلاف اور عناد سے بھری ہوئی بتلا دی ہے، ایسے میں اگر یہ اختلاف آپ وہاں اور لائیں گے تو وہ تو اس سے دو ہاتھوں لیں گے، اس سے کام کاج کا فائدہ نہیں، کام کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کو سنا میں نے یہ کہتے ہوئے بھی کہ اس اختلاف کی بنا پہ جی کام بڑھ گیا، کام کا نقصان نہیں ہوا، لیکن آپ غور کریں کام کا نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں، اس سے کہ پہلے آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگ مسجد سے جڑیں، پہلے یہ کوشش ہوتی تھی لوگ علماء سے جڑیں، پہلے یہاں تک کوشش ہوتی تھی کہ جو طلباء مدارس سے بھاگے ہوئے ہیں وہ لوگ پھر سے مدارس چلے جائیں، پہلے یہ فکر ہوتی تھی جو شخص اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہے اس سے میں اللہ سے جوڑوں، لیکن اب ان فکروں کے بجائے اب یہ فکر لگی رہتی ہے کہ جو میرا ہے وہ میری پارٹی ہی میں رہے، وہ میرے ساتھ ہی رہے، دوسری جماعت میں نہ چلا جائے۔ اب جو جڑے ہوئے نہیں تھے پہلے سے کام میں، جو مسجد میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کو جوڑنے کی فکر نہیں، اب اپنوں کو ہی اپنا بنائے رکھنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔
تو یہ تو کام کا فائدہ نہیں، کام کا بڑھاوا نہیں، یہ تو کام کا گھٹنا ہوا۔ یہ صحیح ہے کہ اب آپ جوڑ پہ جوڑ کر رہے ہیں، جوڑ پہ جوڑ کر رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک آدھ جوڑ کرتے سال میں، مہینے میں، 6 مہینے میں، تو وہ جوڑ سال بھر کے لیے محلے کو مسجد سے جوڑا رکھتا، عوام کو علماء سے جوڑا رکھتا، امت کو رب سے جوڑا رکھتا۔ اب آپ آئے دن جوڑ کر رہے ہیں، لیکن یہ جوڑ حقیقی معنوں میں توڑ ہی لگ رہا ہے، اس سے کہ اس جوڑ سے نہ آپ دلوں کو جوڑ پائے، نہ آپ امت کو اللہ سے جوڑ پا رہے ہیں، نہ آپ امت کو علماء سے جوڑ پا رہے ہیں، نہ آپ جو بھاگے ہوئے ہیں مدارس سے انہیں دوبارہ مدارس سے جوڑ پا رہے ہیں۔ تو یہ کام کا فائدہ نہیں، کام کا نقصان ہی لگ رہا ہے۔ یہ کام کتنا عظیم ہے، یہ کام کتنا عمدہ ہے، اور یہ کام کتنا ضروری ہے، اس کام کے کتنے فوائد ہیں، اس کا کوئی انکار قطعاً نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ عالمگیر تحریک تھی جس نے واقعی امت کو اختلافات کے باوجود جوڑے رکھا تھا، لیکن اب یہ وہ کام نہیں دے پا رہا ہے۔ اس پہ آپ کو خود غور کرنا چاہیے۔ باقی جگہوں کی صورتحال سے میں واقف پھر سے کہہ رہا ہوں، یا باقی جگہوں کے علماء اور باقی جگہوں کے تبلیغی حضرات میرے اس ویڈیو پر قطعاً بوال مچانے کی کوشش نہ کریں، اس پہ تبصرہ کرنے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ میں نے صرف اپنے علاقے کے اعتبار سے صورتحال بتلائی ہے، وہاں کا تقاضا بتایا ہے کہ وہاں کا تقاضا دڑ بندی نہیں، وہاں کا تقاضا 2 ہونا نہیں، وہاں کا تقاضا 1 ہونا ہے۔ لہٰذا وہاں کے علماء بھی اور وہاں کے تبلیغی ذمہ دار بھی غور کریں کہ وہاں کام کو نقصان نہ ہونے دیں، وہاں اختلاف کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا جیسے میں نے شروع میں بتلا دیا، دیہاتیوں کا مختلف ہونا تو قرآن کریم یوں بھی بتلا رہا ہے، اس اختلاف پر ایک